ومعزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع دل لگا کر محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جو نہیں سنا کہا ہو، جو سنوائی نہیں کیا تو رشید پر رکھیں۔ سنے ہو کہ نہیں سنے؟ لگتا محفل میں آواز کم رہتی ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسین ابن علی کی عوج و رفعت کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی عوج و رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک بار اور پڑھیے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ کرسی تھوڑی تھوڑی اور آگے بڑھا کے لے آئیے، تھوڑی تھوڑی کرسی آگے بڑھاؤ۔ مبارک بابو، کرسی آگے لاؤ، اور آگے لاؤ کرسی، اور آگے لاؤ کرسی۔ اب اچھا لگا ہے بھائی، میرا بچر 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 بچر، ادھر ویسے جگہ نہیں ہے، ادھر تمباکو کا ماحول ہے، اور وہ بھی رکھا ہوا ہے، کیا نام ہے، مائک وائک کا جو ہے سامان، تمام جگہ موجود ہے، دائیں بائیں آگے۔ تو یہاں سامنے بیٹھیے، میدان دے رہیے۔ الحاج صوفی رضوان احمد صاحب قبلہ مرتضی علی نہ جانے کی بہت پیچھے رہے، وہ شاید سمجھ رہے کہ پیچھے بیٹھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ہم لوگ بھی پیچھے بیٹھا کریں، اپنے کا ہے ثواب زیادہ لوٹا تھا، سب لوگ پیچھے چل کے بیٹھا جائے۔ دنیا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، صحیح صحیح بتائیے گا، یہ صرف کسی ایک آدمی کا پروگرام ہے؟ نہیں نا؟ اور زور سے کہو، سب کا ہے نا؟ جتنے مسلمان ہیں سب کا ہے، جتنے ایمان والے ہیں سب کا ہے، جتنے گاؤں والے ہیں سب کا ہے، بچے ہیں ان کا بھی ہے، جوان ہیں ان کا بھی ہے، بوڑھے ہیں ان کا بھی ہے، ہماری مائیں ہیں ان کا بھی ہے، بہنیں بھی ہیں ان کا بھی ہے،
بچیاں ہیں ان کا بھی سب کا پروگرام ہے، کسی کا اکیلے ذاتی پروگرام نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی ہے، بغاوت ہے تو ہم ان کے دروازے پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ دشمنی اور بغاوت اپنی جگہ ہے، دین کے کام میں دشمنی اور بغاوت نہیں دیکھی جاتی، نیکی کمانے کے لیے دشمنی نہیں دیکھی جاتی، بغاوت نہیں دیکھی جاتی۔ مثال سمجھ لیجئے، جیسے اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو چاہے دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، برادر ہو، بھائی ہو، خاندان کا ہو، اور چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، سبھی جنازہ اور مٹی میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا؟ کیوں ہوتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ جنازے میں شامل ہوگا، اس میں شریک ہونا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ کچھ لوگ وہ دیکھا دیکھی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ نیکیاں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا میں اب ایک ایک گھر والے کا نام لے لے کر کے پکاروں کہ سرکار امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ان کے ذکر کی یہ محفل ہے، کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، کربلا کے تاجدار کی محفل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے غمگسار کی محفل ہے، ہمارے اور آپ کے غمگسار کی محفل ہے، اور نیکوں کے یار کی محفل ہے۔ فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات حیدر کرار کے دلدار کی محفل ہے، ان شہزادگانے ہونہار کی محفل ہے کہ جن کی تکلیف کو ہمارے حضور کبھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ کبھی اگر حضرت سیدہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے، کسی سبب سے رونے لگتے اور حضور تک ان کے رونے کی آواز پہنچتی تو اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے، اے میری لفتے جگر، اے حورانے بہشتی کی سردار، اے جنتی جوانوں کی سردار، میری بیٹی، میری لگتے جگر، حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو، میرے شہزادے کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرا حسین وہ حسین ہے جو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ ایسا کارنامہ انجام دے گا کہ اس کے کارنامے پر صبح قیامت تک دنیا والے روئیں گے، دنیا والے آنسو بہائیں گے، دنیا والے یاد کر کر کے ان کی مصیبت کو، ان کی تکلیف کو، ان پر ستم کو، ان پر ظلم کو، ان پر تعدی کو سوچ سوچ کر کے، ان کے بھوک کو، ان کے پیاس کو سوچ سوچ کر کے، ان کے صبر کو، ان کے ضبط کو، ان کی استقامت کو سوچ سوچ کر کے، جوان علی اکبر کی شہادت دے کر کے، شیر خان
علی اصغر کو جام شہادت نوش کرا کر کے اپنے بھانجے بھانجوں اولے محمد کی شہادت دے کر کے اپنے بھتیجے امام قاسم کی شہادت دے کر کے حضرت عباس علمبردار کا کٹا ہوا بازو دے کر کے اور ان کی شہادت دے کر کے حسین اعظم کو یاد کر کر کے قیامت تک دنیا کے لوگ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے رسالت۔ آج آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے برادر زادوں یا گاؤں کا ایک ایک فرد میری بات یہ سن لے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے۔ اگر عقیدت و محبت ہے شہدائے کربلا کی، آپ کے دل میں اگر ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح بھی ذرا سی بھی علامت محبت ہے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، تو ہر کام چھوڑ کر کے اس محفل میں آ جائے۔ اس لیے یہ محفل کا میدان محشر میں گواہی دے گی کہ کون کون ذکر امام حسین کی محفل میں تھا، اہل بیت اطہار کی یاد میں کون کون شامل ہوا تھا، شہدائے کربلا کی یاد میں کون کون محفل مبارکہ میں موجود تھا۔ یہ محفل خود گواہ دے گی۔ اب مسلمانوں، مجھے کہنے نہ دیا جائے جو کام روزہ نماز سے نہیں ہوگا وہ محبت اہل بیت سے ہوگا۔ جو کام روزہ نماز سے نہیں ہوگا وہ کام محبت اہل بیت سے ہو جائے گا۔ بہت عبادت کیا تھا ابلیس نے، ہے کہ نہیں دلیل ثبوت ہمارے اور آپ کے سامنے؟ 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا، کتنی؟ ابلیس نے 6 کروڑ برس عبادت کیا۔ صرف تعظیم کی بات آئی تھی، محبت آدم کی بات آئی تھی، سجدہ آدم کی بات آئی تھی، لیکن اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو سارے سجدے اس کے ملیا میٹ کر دیے گئے، ساری عبادت پر اس کے پانی پھیر دیا۔ کس نے؟ خالق کائنات پروردگار عالم نے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو معلوم ہوا یہ محبت ہے اور نماز ہے، عبادت ہے، تب عبادت اور محبت، تب عبادت اور ریاضت کام آئے گی۔ اگر محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، احترام نہیں ہے، عشق نہیں ہے، ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، پاس نہیں ہے، تو 1000 نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، سب بیکار ہے۔ آخر وہابی دیوبندی کی نماز بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ بیکار ہے نا، اس لیے کہ ان کے دل میں حب اہل بیت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ امام حسین کو زندہ نہیں مانتے، اللہ کے فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے جب شہید ہو گیا تو زندہ کیسے رہ گیا؟ عضو کٹ گیا، بدن چرنی ہو گیا، پھول سب بہ گیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو وہ کیسے ان کو زندہ کہا جائے؟ وہ عقل کا گھوڑا دوڑا رہے ہیں، لیکن اہل سنت کے لوگ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے، عشق و محبت کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ کسی عام آدمی کا یا کسی مفتی کا، مفکر کا، مدثر، محدث کا اور مفسر کا یہ فرمان نہیں ہے، کسی نبی و رسول کا فرمان نہیں، خود خالق کائنات کا فرمان ہے۔
کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ کہنے سے بھی روکا اور زندہ ماننے کا بھی حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مردے یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ زندہ تو ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، اہل محفل جو بھی چند لوگ بیٹھے، کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دیا کہ تمہیں شعور نہیں تو تم شعور کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ ہی تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا وہ، جس کو جسمانیت دینے والا وہ، زندگی دینے والا وہ، آنکھ دینے والا وہ، کان دینے والا وہ، منہ و زبان دینے والا وہ، چلنے کے لیے پاؤں دینے والا وہ، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دینے والا وہ۔ جب اس سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اس نے دماغ ہی نہیں دیا ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہے؟ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو شعور نہیں دیا تو بس یہی تک ہم کو رہنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک بات یہ ہو گئی، بلکہ وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی پر ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، آگے کسی کھول پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھول پیش کرو گے تو گمراہیوں کے دلدل میں دھس جاؤ گے، دھستے ہوئے چلے جاؤ گے۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی ایک صحابی کے بیٹے اور فضیلت رکھ دو بھی کنارے۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید یہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، وہ بھی صحابی کے بیٹے، یہ بھی صحابی کے بیٹے۔ مولا کائنات علی شیر خدا بھی عاشق رسول، حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی عاشق رسول۔ مولا کائنات علی شیر خدا بے بہا علم و فضل والے، حضرت امیر معاویہ بھی بے بہا عشق و محبت والے، وہ بھی حاکم رہ چکے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حاکم رہ چکے ہیں، مولا کائنات بھی خلیفہ رہے ہیں، امیر معاویہ بھی خلیفہ رہے ہیں۔ تو صحابی رسول ہونے میں دونوں برابر ہے کہ نہیں برابر ہے؟ لیکن ان کا شہزادہ اور ان کا بیٹا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ فرق ہے نا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ دونوں کے فضیلت میں برابر ہو یا اونچ نیچ ہو تو بیٹے بھی اسی طرح ہو، یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے کہ بیٹے بھی اسی طرح ہو۔ لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ سرکار سیدہ امام کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سرکار کی گود میں پلے ہوئے تھے، آقائے کائنات کی گود کے پلے ہوئے تھے، مولائے کائنات کی گود میں پلے ہوئے تھے، خاتون جنت کی گود میں پلے ہوئے تھے، اور ان پر خدا کا رحم کرم بہت زیادہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت ان کو بہت پیار کیا کرتے تھے، اور پیار کا عالم یہ ہے کہ حسنین کریمین کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا والآخرہ، یہ دونوں کے دونوں
یہ میری بیٹی کے شہزادے حسنین کریمین دو کے دونوں یہ دنیا اور آخرت میں پھول ہیں، ہمارے عالی پھول ہیں میرے لیے، نبی فرماتے ہیں یہ میرے لیے پھول ہے۔ اب بتاؤ جو ذات مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے پھول ہو وہ ان کے غلاموں کے لیے کیوں نہیں پھول ہو؟ ہمارے لیے بھی پھول ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، پیار میں، شفقت میں انہیں چوما بھی کرتے تھے اور پیار و محبت میں سونگا بھی کرتے تھے۔ دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بتاؤ کبھی تاریخ میں کہیں سنا کہ کسی باپ نے، کسی ماں نے، کسی دادا نے، کسی دادی نے، کسی نانا نے، کسی نانی نے کسی بچے کو سونگھا بھی ہو؟ کسی بچے کو کوئی سونگھتا نہیں ہے۔ ہاں اگر گندگی وغیرہ لگ جاتی ہے، گندگی میں لپٹ پڑ جاتا ہے تو اس کو سونگھا اس لیے جاتا تاکہ اس کی دھلائی اور نہلا دھلا دیا جائے، پاک و صاف ہو جائے اور گندگی اس سے اور جو بدبو نکل رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن سنو، نبی کے نواسے ہیں جس کو کوئی اور نہیں، اللہ کا محبوب چوما بھی کرتا تھا اور سونگا بھی کرتا تھا۔ درشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی سن لیجئے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی پیدائش 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ کئی ہجری میں؟ کئی ہجری میں؟ ہمارے حضور موجود تھے، ابھی 7 برس باقی تھا۔ کئی برس باقی تھا؟ 7 برس باقی تھا حضور کو وصال فرمانے میں۔ اور 1 ہی سال کے بعد دوسرا پھول کھلتا ہے چمنستان فاطمی میں، تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل برائے نبی علیہ رحمت و رضوان نقشہ کھینچ کر کے فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ حیدری۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کوئی شاعر کہتا ہے علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، سبحان اللہ کا، ارے زور سے کہو، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا، جہاں پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 1 سال کا فرق ہے، 1 سال کا ڈفرنس ہے، 1 سال کا تفاوت ہے دونوں بھائیوں کی عمر میں۔ پچھلے سال سیدنا امام حسن کی ولادت ہوئی، آنے والے سال سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ دونوں کا نام ہمارے حضور نے رکھنا چاہا۔ جب ولادت ہوئی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے،
چاہے امام حسن کی ولادت ہوئی ہو، چاہے امام حسین کی ولادت ہوئی، مارے خوشی کے شادہ و فرحہ نبی آخر الزمان سلطان کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک بادی دینے کے لیے اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے اور ان شہزادوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے لیے تھے۔ نا یہاں تو لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جس کو بلا کر کے اذان دلا دیتے ہیں۔ حسنین قریبین کے کان میں اذان دی گئی، ہم کیسے کہہ دیں کہ عام بچوں کی طرح ہیں جن کے کانوں میں نبیوں کا نبی، رسولوں کا امام، پروردگار عالم کا محبوب پیغمبر حسین اور حسن کے نانا جان شروع ہی میں اذان دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں۔ جس کے کانوں میں نانا جان اذان دے رہا ہو، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان دے رہے ہوں، ان کی عظمت و شخصیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو۔ اور مسلمانوں قربا والوں، اب لوگ انہی دونوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ ان کے نام پر کچھ دے کر کے تو دیکھو، آپ کے دروازے پر بچے جا رہے ہیں ننھے ننھے، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کے جذبات کو بیدار کرو، اس لیے کہ اب تمہارا تو گزر چکا، قبر میں پاؤں لٹکانے کا وقت آ گیا، بلکہ قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ یہی بچے جب ان کا حوصلہ بڑھائے رہو گے تو یہی بچے آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا میں رہیں گے حسین پاک کی یاد بناتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، درمیان تقریر لوگ ابھی سوئے نہیں ہوں گے، سن لو بھیا بابو، یہ سرکار سیدنا امام حسین کی محفل ہے، انہی کے صدقے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انہی کے صدقے میں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اور ساری کائنات کی نعمتیں ملی ہیں، اور انہی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو جنت کی بہاریں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ سرداران جنت ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی عظمتیں کیوں نہ بلند ہو، والدہ ہیں تو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار، والد گرامی ہیں تو تمام اولیاء کے سردار، جنہیں کہا جاتا ہے حیدر کرار، اور ان کے نانا ہے تمام سرکاروں کے بھی سرکار۔ وہ نبیوں کے تاجدار، وہ ولیوں کے تاجدار، وہ عورتوں کے تاجدار، اور خود جنتی جوانوں کے سردار۔ کتنا بلند مرتبہ حضرت کریمان کا۔ مولا کائنات علی شیر خدا آپ کے ابو جان ہیں، شادی ہوئی نکاح ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب 15.5 سال کی عمر ہوئی، کس کی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی، 15.5 سال کی عمر میں ہمارے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا سے نکاح فرما دیا۔ اور ایک بات سنیے، اس سے پہلے کئی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں پیغام نکاح پیش کر چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی پیغام نکاح پیش کیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تسلیم نہیں کیا، منظور نہیں کیا۔ اس لیے منظور نہیں کیا کہ میرے نبی چاہتے تھے کہ خدا کی جس کے بارے میں خدا کی مشیت ہوگی، جس کے بارے میں خدا کی مرضی ہوگی، اس سے اپنی شہزادی کا نکاح کروں گا۔ تو ایک دن حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام سدرہ کے وکیل غلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کریم کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہوئے، سلام کا نذرانہ محبت پیش کیا، اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے ایک پیغام دل نواز دے کر کے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اے جبریل میرے خدا کا پیغام سناؤ، جلدی سناؤ، جلدی، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سیدہ جبریل امین سدرہ کے وکیل غلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آسمانوں پر آپ کی شہزادی خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ فرما دیا ہے۔ کس کے ساتھ فرما دیا ہے؟ کس کے ساتھ فرما دیا ہے؟ مولا کائنات علی شیر خدا کے ساتھ فرما دیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پر ان دونوں کا نکاح کر دیا تو جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے جا کر کے کہو کہ زمین پر بھی ان کا نکاح کر دے، زمین پر بھی ان کا نکاح کر دے۔ یہ خبر سن کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میری شہزادی کا نکاح مولا کائنات علی شیر خدا سے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے بھائی بن کے آئے تھے، نہ کسی کو بھائی بنانے آئے تھے۔ ہمارے حضور نہ کسی کے بھائی بن کے آئے، نہ کسی کو بھائی بنا کے آئے۔ پوری کائنات میں میرے نبی کا کوئی بھائی نہ بن سکا، اگر بنا تو مولا کائنات بنے۔ کون بنا؟ کون بنا؟ مولا کائنات علی شیر خدا پورا نام لیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بھائی کہ ان کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا۔ حضور رحمت للعالمین نے اپنا بھائی بنا دیا، اور رشتے میں بھی بھائی ہی تھے۔ رشتے میں دنیاوی رشتے کے اعتبار سے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لگتے تھے؟ بھائی لگتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب نوازا، نکاح ہو گیا، نکاح کر دیا گیا۔ چند جہیز کے سامان ہمارے حضور نے دیا، کھجور کا گھٹا، کھجور کی تکیہ، مشکیزہ، شکیہ یعنی گیہوں پیسنے والا، چھاگل، اسی طرح سے چند طرح کی جہیز میں سامان دیا میرے نبی نے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں جہیز میں اپنی بٹیا کو کچھ سامان دینا سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ سنت
رسول ہے، لیکن جہیز مانگنا یہ بھکاری پن کا معاملہ ہے۔ جہیز مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹیا کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنی بیٹیا کو لدا پھنا کر کے اپنے گھر سے رخصت کروں، اس لیے کہ وہ میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ چند سامان کچھ لوگوں نے مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہا، اے علی تو نے ایسی جگہ شادی کر لیا، نکاح کر لیا کہ جہیز میں تو کچھ ملا نہیں، جہیز میں تمہیں کوئی ساز و سامان نہیں ملا۔ مولائے کائنات فرماتے جب کوئی کہتا کہ سنو جہیز میں اگر کوئی سامان نہیں ملا تو مختار کائنات کی بیٹی ملی ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے۔ جب مختار کائنات کی سلطان دارین کی شہزادی مجھے مل گئی ہے تو مجھے جہیز کی کیا ضرورت ہے، سامان کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ سب ہو گیا۔ اور دوسری بات، ایک آدمی ان کا بہت قریبی تھا خاص، اس نے کہا علی آپ نے بہانے کہا کلی اگر کسی بڑے گھر کی عورتیں تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شریک حیات خاتون جنت کا سہارا لے کر کے اور اپنے خسر معظم حضور سید عالم کا سہارا لے کر کے اس آدمی سے فرمایا، اے شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ۔ کہاں نظر اٹھا کے دیکھ؟ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ۔ جب اس آدمی نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تو اونٹوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، آسمانوں پر اونٹوں کی ایک قطار، انگنت قطار لگی ہوئی ہے، جس پر ساز و سامان لدے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اونٹ خالی نہیں ہے، سب پر ساز و سامان لدے ہوئے ہیں۔ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ آسمانوں پر اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہے اور سب پر ساز و سامان لدے پھلے ہیں۔ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سن لے، خبردار ہو جا، یہی تو میرا جہیز ہے۔ یہی خاتون جنت کے جہیز کا سامان ہے جو میرے نبی نے نہیں دیا ہے، خدائے پاک نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خدائے پاک نے دیا۔ اور ایک بات سنیے، 400 مسکال مہر تھی اس کی، چاندی کی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کتنی مہر تھی؟ 400 مسکال چاندی کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، لیکن اس سے پہلے بات ہو چکی تھی، بیٹی میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، مرضی چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں آپ تمہارا نکاح مولائے کائنات علی شیر خدا سے کر دوں، اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے۔ تو یہ بتاؤ آپ کی مہر کتنی رکھ دی جائے؟ آپ کی مہر کتنی رکھ دی جائے؟ یہ غالباً واقعہ میں نے سچی حکایت میں پڑھا، آپ کی مہر کتنی رکھ دی جائے؟ خاتون جنت نے جواب نہیں دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم و دینار کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ابو جان مجھے منظور نہیں ہے۔ اور بھی چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت خاتون جنت نے کہا مجھے ابو جان منظور نہیں ہے۔
تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بٹیا میری عزیز جان جگر کا ٹکڑا، نبی ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ ٹکڑا ہے، گوشت ہے، بوٹی ہے۔ تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بٹیا کیا نکاح میں رکھ دیا جائے، تو انہوں نے جو تجویز پیش کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو مسترد کر دیا انہوں نے۔ پھر آقا کریم نے خود ہی پوچھا بٹیا تو تم ہی بتا دو تمہارے نکاح میں کیا رکھ دیا جائے۔ مسلمانوں مچل اٹھو گے، ابھی جو بات میں آگے بتانے جا رہا ہوں اس کو سن کر کے مچل اٹھو گے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں ابو جان میں جب سے پیدا ہوئی ہوں تبھی سے لے کر آج تک دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں گنہگار امتیوں کے لیے بہت پریشان رہا کرتے ہیں، بہت مزمحل رہا کرتے ہیں، بہت افسردہ رہا کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد عجز و نیاز کے ساتھ کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آپ کا یہ انداز میرے دل میں بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ کو افسردہ دیکھ کر کے، پریشان حال دیکھ کر کے، غمگین و رنجیدہ دیکھ کر کے، آپ کی بیٹی بھی رنجیدہ وہ غمگین ہو جاتی ہے۔ تو ابو جان آج بہت اچھا موقع مجھے ہاتھ آیا ہے، آپ اللہ کے محبوب رسول ہیں، حاکم السماوات والارض ہے، عالم ما کانا وما یکون ہے، سلطان کائنات ہے، مالک کل ہے۔ آپ جو کہہ دیں گے رب تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ نہیں سکتا۔ کہا بٹیا میری پیاری عزیز کیا کہنا چاہتی ہے؟ کوئی بڑی بات کہنا چاہتی ہے؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نکاح کی مہر، توجہ، اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کے سمجھ میں آئی بات اور وہ زور سے سبحان اللہ کہتا ہے یا نعرے تکبیر و رسالت بلند کرتا ہے۔ کہے بہت بڑے فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے ابو جان کی بارگاہ میں عرض کیا ابو جان میں چاہتی ہوں کہ میری مہر آپ کے گنہگار امت کی بخشش کا بدلہ ہو جائے۔ آپ کے گنہگار امت کی بخشش کا بدلہ ہو جائے میری مہر۔ کہا بیٹی بہت بڑی مہر رکھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے خاتون جنت کا پیار ہم گنہگاروں سے۔ کس سے؟ صرف یہی نہیں کہ میرے آقا پیار کرتے ہیں، میرے آقا کے گھر کے ایک ایک فرد میرے آقا کے امتیوں سے پیار ہے۔
ان کی بخشش کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے رہتے ہیں۔ وہ مہر ہو گئی اور ظاہری طور پر 400 سال پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ مولا کائنات سے جو ہو سکا انہوں نے ولیمہ کے طور پر لوگوں کو کھلایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، آ گئے۔ فاطمۃ الزہرا ساری دنیا کی عورتوں سے بالکل ممتاز ہیں، منفرد ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ خاتون جنت کی وہ شان ہے، خدا گواہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ کبھی وہ تا زندگی ناپاک ہی نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جیسے اور عورتوں کو گندا پانی آتا ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں آیا۔ اس چیز سے پروردگار عالم نے خاتون جنت کو مبرہ اور پاک رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی شہزادی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے، اور وہی خون پیٹ میں، شکم مادر میں بچے کے لیے خوراک بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ خوراک بنتا ہے۔ وہ خون بچے کے منہ کے جانب سے خوراک کے طور پہ نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کا منہ بند فرمائے رہتا ہے، اور اس پہ جو ہے جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ منہ کے راستے سے کوئی پیٹ کی گندگی بچے کے اندر نہ جا سکے۔ اور جو خوراک جاتی ہے وہی ماں کا خون بچے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو کوئی بتا دے کدھر سے جاتا ہے؟ دیکھو جاوید صاحب بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ، کدھر سے جاتا ہے؟ آپ لوگ کہہ دو، جان جاؤ، بہت قیمتی بات ہے۔ کدھر سے جاتا ہے؟ ناک سے جاتا ہے۔ اسی لیے تو بچے سے اور ماں سے ناک جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک نلی ہوتی ہے، اسی نلی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچوں کو خوراک ملتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، ارے بچے کے منہ میں گندا پانی چلا گیا، ڈاکٹر جھوٹا ہے، بکار ہے، فراڈی ہے، فریبکار ہے۔ جب پیدا ہونے سے پہلے منہ کھلا ہی نہیں تو پانی گیا کدھر سے؟ مکار ہے ڈاکٹر کے نہیں، جھوٹا کے نہیں، خالی اپنا بل بنانے کے لیے وہ والدین کو ڈروا دیتا ہے کہ ارے بچے کے پیٹ میں پانی چلا گیا۔ گندا پانی جو جانا تھا وہ جب پیٹ میں تھا تو نال کے ذریعے جاتا تھا، منہ بند تھا، اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہونے کے بعد اس کا منہ کھلا تو کدھر سے اور کب چلا گیا گندا پانی؟ تو یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہے، لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو گندا پانی تھا نہیں۔ کیا؟ گندا خون نہیں تھا، گندا پانی نہیں تھا، وہ جو ہے پاک و صاف، شفاف، پاک و مبرہ خون تھا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا خوراک ملتی تھی؟ کیا خوراک ملتی تھی؟ خون کو جانا نہیں ہے، پانی کو جانا نہیں ہے،
اور والدہ جو کھا رہی ہیں اس میں سے کچھ جانا نہیں ہے، تو کیا خوراک تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا پائے گا۔ ان کی خوراک تھی نور۔ کیا تھی؟ نور۔ نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں، خاتون جنت کے پیٹ میں شکمبے ان بچوں کا پیٹ بھر رہا تھا۔ یہ شان ہے۔ تو جب خاتون جنت عام خاتون کی طرح نہیں تو ان کے شہزادگان عام انسانوں کی طرح یا عام بچوں کی طرح کیسے ہو سکتے؟ وہ شان ہے میرے نبی کے گھر والوں کی۔ لیکن یہ کتنے بڑے بدنصیب ہیں جو لوگ ایسی محفلوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی ان کی نادانی ہے، علم نصیبی ہے۔ اب میں غلط کام ہوئے کہوں تو دور بھاگ کر پہنچے گے، لیکن نیک کام میں نہیں آ رہے۔ یہاں آؤ گے اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگے، مولا کائنات بھی خوش ہوگے، خاتون جنت بھی خوش ہوگی، حسنین کریمین بھی خوش ہوگے، سب خوش ہوگے۔ اور ان لوگوں کا خوش ہو جانا ہی ہمارے ہم سب کے لیے مدار نجات ہے۔ کیا ہے؟ مدار نجات ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ جب ایک عالم دین کو یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جس کو چاہو لے کے جاؤ جنت میں، جے کا چاہو وہ کا لے کے جاؤ۔ جب ایک عام عالم دین کا یہ کیا نام ہے مرتبہ ہے تو وہ تو سب نبی کے گھر والے ہیں۔ حضور تو بخشش کرائیں گے ہی، خاتون جنت بھی بخشش کرائیں گی، مولا کائنات علی شیر خدا بھی کرائیں گے، حسنین کریمین بھی کرائیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو جنت پہ لے کر کے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے کشتی نوح کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اللہم ہؤلاء اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ غور سے سن لو سب لوگ بھائیوں، کان کھول کر کے۔ کوئی عالم دین کا یہ فرمان نہیں ہے، عالم ما کان و ما یکون کا فرمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے گھر والے نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گئے ہوگے۔ یعنی کشتی نوح میں جو لوگ سوار ہوئے، کشتی نوح میں جو لوگ سوار ہوئے چاہے جیسے رہے ہوں وہی طوفان سے بچ گئے، وہی طوفان سے بچ گئے۔ اسی طرح جو کشتی اہل بیت میں سوار ہوگا وہ دنیا کے مصائب سے بھی بچے گا۔ پل صراط پر گزرنا آسان ہوگا، میدان محشر کے مشکلات سے بھی وہ نجات پائے گا۔ میدان محشر کے مشکلات سے بھی نجات پائے گا۔ تو سوار ہو جاؤ جلدی اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، سب لوگ سوار ہو جاؤ۔ سوار ہوئے مطلب یہ ہے کہ کون کشتی بنی رکھی ہے یا سوار ہو جاؤ۔ سوار ہونے کا مطلب ان سے عشق و محبت کرو۔ کیا ہے؟ پیار کرو، ان کی یادیں مناؤ، ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر سنو، ان کے واقعات بیان کرو۔ انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انہوں نے جو فرمایا ہے اس کو ماننے کی کوشش کرو۔ یہی ہے کشتی نوح، کشتی اہل بیت میں سوار ہو۔
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنے لوگ ہیں جو کشتی اہل بیت پہ سوار ہونا چاہتے ہیں؟ ہم تو سوار ہیں، ہم سوار ہیں. ہاتھ اٹھاؤ کس کے خوب اٹھاؤ. ارے یہاں کے لوگ نہیں دیکھ رہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں اور سب کا نام نوٹ کر رہے ہیں، سب کا نام نوٹ کر رہے ہیں. اب لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور اہل بیت اطہار کا کرم ہر وقت ہے، ان کا فیضان ہمہ وقت جاری و ساری ہے. اہل بیت اطہار میں حسنین قریبین خاتون جنت مولائے کائنات علی شیر خدا بھی ہے. پنجتن پاک میں مولائے کائنات علی شیر خدا، دو پنجتن پاک میں ہیں مولائے کائنات. ان کی شان ذرا دیکھو. ادھر اہل بیت اطہار میں کئی لوگ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولائے کائنات، خاتون جنت، حسنین کریمین، یہ پانچ لوگ مل کر کے پنجتن پاک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ پنجتن پاک. پنجتن پاک ہوتے ہیں، یعنی پانچ افراد، پانچ قیمتی لوگ. اور مولا کائنات علی شیر خدا کا مقدر دیکھو، ادھر بھی پانچ میں شامل ہے اور صحابہ کے پنجتن میں بھی پانچ میں شامل ہے. حضرت ابو بکر صدیق نہیں، ہمارے حضور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر بھی پانچ، ادھر بھی پانچ، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی. کہاں نہیں ہے علی؟ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبریل امین، سدرہ کے مکین، غلام رحمت للعالمین کو ایک مرتبہ بھیجا. اے جبریل، میرے محبوب نے حضرت علی کو پڑھایا ہے. کس کو؟ حضرت علی کو پڑھایا ہے اور نبی نے پڑھایا ہے، تو میرے نبی کے برابر یا ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جو علی کا امتحان لے سکے. جو علی کا امتحان لے سکے. دنیا میں کوئی میرے نبی سے بڑا نہیں ہے، نہ ان کا برابری کا ہے. میرے نبی نے پڑھانے والے امتحان ہی پڑھانے والا لے تو یہ کوئی امتحان ہے. جو پڑھاوے وہی امتحان بھی لے تو یہ کون امتحان ہے؟ امتحان دوسرا کوئی لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ دوسرا کوئی لیتا ہے. تو پروردگار عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا جو مولا کائنات علی شیر خدا باب العلم کے علم کا امتحان لے سکے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا. پروردگار عالم نے امتحان لیا. کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ روح الامین کے ذریعے. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہاں آئے؟ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور کس انداز میں حاضر ہوئے؟ انسان کی شکل و صورت میں. کس کی صورت میں؟ انسانوں کی شکل و صورت میں حضرت جبریل مولا کائنات باب العلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو رہے ہیں. سلام کیا. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. اس کے بعد ایک گوشے میں حضرت جبریل بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ. کون بیٹھ گیا؟ حضرت جبریل، سدرہ کے مکین، تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار. جہاں اور فرشتے نہیں جا سکے وہاں سیدنا جبریل امین چلے گئے.
جو کام اور فرشتوں نے نہیں کیا وہ کام حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا. تو پروردگار عالم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا امتحان لینے کے لیے کہ میرے نبی نے پڑھایا ہے تو کتنا پڑھایا ہے، کیسا پڑھایا ہے، کتنا نکھارا ہے، کتنا زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے، کتنا علم غیب سے نوازا ہے. میرے محبوب نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل باتوں باتوں میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو شہر علم کے دروازہ ہیں. کہاں ہے؟ اس لیے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کیا میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، پوچھ سکتا ہوں؟ اجازت دے رہے ہیں. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. آپ علم کے دروازہ ہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے میں آیا ہوا ہوں. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اے آنے والے سنو، جو بھی پوچھنا ہو پوچھو، جو بھی پوچھنا ہو پوچھو. میں کسی اور کی درسگاہ کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں عالم باقاعدہ یعقوب کے درسگاہ کا پڑھا ہوا ہوں، اللہ کے رسول کی درسگاہ کا پڑھا ہوا ہوں، نبیوں کے نبی کی درسگاہ کا پڑھا ہوا ہوں، رسولوں کے تاجدار کے درسگاہ کا تربیت یافتہ ہوں. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. جب اتنی اجازت مل گئی، اشارہ مل گیا تو اس آدمی نے پوچھا جو حقیقت میں جبریل امین تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضور ایک بات بتاوا جائے کہ اتنی ٹائم حضرت جبریل امین کہاں ہیں؟ حضرت جبریل امین کہاں ہے اتنی ٹائم؟ آپ بتا سکت ہو تو بتاؤ. جبریل ہی پوچھ رہے ہیں، انسان کی شکل میں آ کر کے جبریل ہی پوچھ رہے ہیں جبریل کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ واقعہ بھی سچی حقائق میں لکھا ہوا. جبریل امین جبریل کے بارے میں مولا کائنات سے داماد رسول سے پوچھ رہے ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان سے پوچھ رہے ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار سے پوچھ رہے ہیں. اچھا سوال تو بہت بڑا تم نے کیا، لیکن سنو چند ثانیے ٹھہرو، میں ابھی بتاتا ہوں. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر نگاہ دوڑائی، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ہر طرف نگاہ دوڑانے کے بعد پھر آسمان پر نگاہ دوڑانا شروع کیا. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان پر نگاہ ڈالی، زمین میں دیکھا، پوری کائنات کے چپے چپے کو کھنگال ڈالا، کہیں بھی حضرت جبریل کا پتہ نہیں چلا. آسمان پر دیکھا، آسمان پر جبریل نہیں تھے، نہ پہلے آسمان پر تھے، نہ دوسرے پہ تھے، نہ تیسرے پہ تھے، نہ چوتھے پہ تھے، نہ پانچویں پہ تھے، نہ چھٹے پہ تھے، نہ سدرۃ المنتہا پر تھے. مولا کائنات علی شیر خدا کی نگاہ ولایت دیکھو، ان کی نگاہ کی قوت تاب و توانائی دیکھو، ان کا غیب دیکھو. جب آپ نے ہر طرف دیکھ لیا، بھال لیا، چھان لیا اور حضرت جبریل کہیں نظر نہیں آئے، تب آپ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، تبسم ریز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے شخص تو تھوڑا قریب آ اور میرے قریب آ. وہ آدمی قریب ہوا، جب قریب ہوا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، میں نے زمین کا چپا چپا
دیکھ لیا کہیں بھی جبریل نہیں ہے، آسمان پر دیکھ لیا کہیں بھی جبریل نہیں ہے، مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو جبریل ہے یا میں ہی جبریل ہوں۔ ارے حضرت علی اہم بات ہو، یہ بڑا چھپائی مار کر سنتے بیٹھ گیا، زور سے کہتے سبحان اللہ، آؤ زور سے کہتے سبحان اللہ، آپ لوگوں کے منہ نہ پلائے، آؤ زور سے کہو سبحان اللہ۔ مولائے کائنات علی شیر خدا خاتون جنت کے شوہر رامدار کے علم کا جب یہ عالم ہے، توجہ، آپ فرما رہے ہیں یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ آقا کائنات کے غلام کے جب علم کا یہ عالم ہے تو رسول انعام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی ڈولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امی والے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا آخری وقت کا ہمارا بیان چل رہا ہے اس لیے کہ 12 بجنے والا، گھبرائیے گا نہیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو خزانہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو روشن بیان قرآن میں پڑھنے کے لیے روشن نگاہ کی بھی ضرورت ہے، روشن نگاہ کی بھی ضرورت ہے، روشن علم کی بھی ضرورت ہے، تب جا کر کے کوئی سمجھ پائے گا۔ میرے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو گویا کہ ساری کائنات کا خزانہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کا۔ اچھا، اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھو کہ قرآن پاک میں سارا خزانہ بھی دے دیا اور خزانہ والا بھی دے دیا، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، یعنی اپنے حبیب کو بھی دے دیا، قرآن پاک کو دیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ اسی خزانے کے بارے میں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو خزانہ ہے وہ خزانہ سمیٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد شریف میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بابا بتوا آیا ہوئے تو ہم منہ چلائی وہی بیٹھ کے بات کہی تھوڑے کے کہاں بولت تھک گئے، آج تھوڑے بتوا ہی گئی، ذہن سکون، ذہن و دماغ کو سکون مل جائے، بتوا ہونا کتنی اہم بات یاد سنائی جاتی تو لوگوں کا غور سے سننا چاہیے، بہت کام آئے گا۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ پورے قرآن میں جو خزانہ ہے وہ خزانہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں جمع کر دیا۔ کہاں جمع کر دیا؟ الحمد شریف میں۔ گویا کہ الحمد شریف جس نے پڑھ لیا ساری کائنات کا خزانہ اسے پا لیا، ہے نا؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ الحمد شریف میں جو خزانہ موجود ہے وہ خزانہ الحمد شریف کے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں پورا خزانہ، دریا سے تالاب، تالاب سے گڈھا، گڈھے سے کنواں، کنویں سے کوزہ میں کرتا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر اس شے پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خزانہ الحمد شریف میں ہے وہ الحمد شریف کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ صرف بسم اللہ کے بے میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بسم اللہ کے بے میں۔ اتنا بڑا بے رات ہے اور ساری کائنات کا خزانہ، بے کتنا بڑا رات ہے، چھوٹ کے لکھو تو اتنے بڑا، اتنے اب پورا خزانہ موجود ہے کائنات کا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ جس کو جب چاہے جیسا بنا دے، وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، اور اگر چاہے تو اس کو جو ہے رائی کو پربت بنا دے، ہے نا، اور اگر چاہے تو کنویں کو سمندر بنا دے، سمندر کو کنواں بنا دے، تالاب و گڈھا بنا دے، اس کے قدرت و اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں جو خزانہ موجود ہے وہ جس میں الحمد شریف میں ہے، الحمد شریف میں جو ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو بسم اللہ شریف میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور جو بسم اللہ کے بے میں ہے وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ کیسا سمیٹا اللہ رب العزت نے، اور جب بسم اللہ کے بے کا نقطہ بنا تو اسی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کو سمیٹا گیا، اب بسم اللہ کے بے میں جب سمٹ کے آ گیا تو اسی کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تو خبردار ہو جاؤ، وہ بے کا نقطہ میں ہی ہوں۔ وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ یہ مولا کائنات علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے، خوبی ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، جلالت ہے، اچھائی ہے، بلندی ہے، برتری ہے، سر بلندی ہے، سب کچھ ہے۔ ہر طرف سے اوپر سے دیکھو تو بلندی بلندی، نیچے دیکھو تو بلندی بلندی، اوپر جاؤ تو آقا و مولا ہے، نیچے آؤ خاتون جنت ہے، حسنین قریبین ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، امام زین العابدین ہے، امام جعفر ہے، امام باقر۔ ہر طرف سے منور و مجلہ جو ہستی ہے وہ مولا کائنات علی شیر خدا کا۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ یہاں سے